قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے بعد پھر حساب ہوگا، یا تو کوئی جنت میں چلا جائے گا یا تو کوئی جہنم میں چلا جائے گا، بس ہو گئی بات۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس آخرت کے ان سارے مراحل کے اندر بھی بہت گہرائی ہے، اور اس گہرائی کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اتنا تو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سور کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کے ایک پیر بچھا کر، ایک پیر کھڑا کر کے، اور اپنے منہ میں سور لے کر کے موجود ہیں، اور وہ موتیوں کا بنا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کا اگلا حصہ جو ہے جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں کی کوئی چیز دنیا کی چیز کے مشابہ نہیں ہے، بڑا فرق ہے، مگر صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو معرفت نصیب ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، وہ نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور اوپر سے باریک 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 ہوتا چلا جاتا ہے اور نوکیلا ہو جاتا ہے، بلا تمثیل بیل کے سینگ کی طرح وہ اوپر سے بڑا ہے اور نیچے سے پتلا ہو گیا ہے، لیکن کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق خیر کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے سور کہ زمین اور آسمان اس کے اندر سما سکتے ہیں، زمین اور آسمان اس کے اندر آ سکتے ہیں، اتنا بڑا ہے۔ اندازہ کریں، اتنا بڑا سور لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر وقت تو موجود ہے۔ احادیث کے مطابق یا تو وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا یا تو وہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ یہاں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں جو سور کے پھونکنے کا تذکرہ ہے وہ 3ری مرتبہ کا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، میدان قیامت آئے گی، سب فنا ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، اللہ اکبر، تو جو کچھ بچا ہے یعنی فرشتے ملائکہ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور جب تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو پھر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب یہاں پر تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اور تم فوجوں فوج، فوج در فوج اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ گے۔ اللہ اکبر، اب جب قبروں سے انسان اٹھے گا، اللہ اللہ، کوئی مرنے والا مرا ہے، انسان ہی مرا ہے، لیکن اس کو انسان ہونے کی حالت میں دفن کیا گیا ہے، مگر وہ انسان کی حالت میں نہیں اٹھے گا۔ اب آئیے، کون قبر سے کس حالت میں اٹھے گا؟ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، سیاہ ستہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مختلف حدیثوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے لوگ اٹھیں گے، اور پھر اپنے بارے میں خیال کرو، ہم کیسے اٹھیں گے؟ آسان نہیں ہے، جسے آخرت کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ اکبر پیسوں کے گم ہونے پر رو رہا ہے، آج کا مسلمان نقصان ہونے پر رو رہا ہے، آج کا مسلمان دوستوں کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے، آج کا مسلمان دولت کی تنگی پہ رو رہا ہے، آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کسی کا کوئی دوست ہے، اس نے اس کے ساتھ غداری کر لی ہے اس لیے رو رہا ہے، لیکن وہ اللہ والے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ مصلی پہ روتے تھے تو ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی۔ آخر وہ آخرت کے لیے کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت کے باوجود بھی کیوں روتے تھے؟ صدیق اکبر رو رہے ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، مولا کائنات سید السادات تو اس طرح رو رہے ہیں کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں ہم نے مولا علی کو اس طرح روتے دیکھا کہ داڑھی پکڑتے ہیں اور فکر آخرت میں اس طرح روتے ہیں۔ کس طرح؟ بولنے والے نے کیا پیاری مثال دی ہے، جیسے کسی عورت کا بچہ مر جاتا ہے تو ممتا کی مانی ماں کیسے روتی ہے، فکر آخرت میں مولا علی ایسے روتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کی وجہ سے وہ کیسے تڑپتا ہے، ایسے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مولا علی روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم اللہ اکبر، رونے سے آنسوؤں کا نشان ان کے چہرے پہ پڑ گیا تھا۔ آخر یہ لوگ آخرت کی فکر کیوں کر رہے تھے؟
اللہ اکبر. انہیں معرفت تھی, انہیں پتا تھا کہ آخرت کسے کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو تم نکلو گے فوج و فوج, اللہ اکبر, اللہ کی طرف پلٹو گے. کس طرح پلٹو گے؟ تو آئیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کس طریقے سے پلٹنے والے اللہ کی طرف پلٹیں گے. اللہ اکبر. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ اندھے نکلیں گے, اندھے نکلیں گے, ان کی آنکھیں نہیں ہوگی, ان کی بینائی نہیں ہوگی, اور ان کو میدان محشر کی طرف ایسے لے جایا جائے گا, سب کو دولہا بنا کے نہیں لے جایا جائے گا, کچھ لوگوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا. سوچو تو صحیح, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے اور ان کو جنت جو ان کو میدان محشر کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو اندھے اٹھیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں نصیحت نہیں مانی ہوگی, جن کو نصیحت کی گئی اور انہوں نے نصیحت نہیں مانی, وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں, اللہ اکبر, اگر وہ ہاتھوں میں کڑا پہن لے اور ان کو بتایا جائے یہ کڑا اسلامی شعار نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے ان کو منع کرو کہ یہ اسلامی شعار نہیں ہے, یہ جہنمیوں کا زیور ہے, تو وہ کہتے ہیں دولت ہماری ہے, مولویوں کو درد کیوں ہوتا ہے. سن لو, اللہ کی شریعت بیان ہونے کے بعد نصیحت کو نہ ماننے والوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھو گے تو اندھے اٹھائے جاؤ گے, اس لیے کہ شریعت مقدم ہے, شریعت سب کے لیے ہے, اللہ رسول کا قانون سب کے لیے ہے. آج اگر مسلمانوں کو کہا جائے شادیوں میں ڈی جے نہ لگاؤ, اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے, تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا. ہم شادی کر رہے ہیں مولانا, ہم میت تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا یہ دنیا کی رنگریلیاں ہیں, یہ دنیا کی موت مستیاں ہیں, یہ دنیا کی زندگی ہے. قدرت ڈھیل دے رہی ہے, ہمارا امتحان لے رہی ہے. نصیحت مانو کیونکہ نصیحت مومنوں ہی کو فائدہ دیتی ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے. پتہ چلا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی نصیحت کو مانتا ہے, اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ نصیحت کو نہیں مانتا. آج بتاؤ کوئی نصیحت کرتا ہے تو لوگ اس میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں. افسوس کی بات ہے تو پہلا وہ کم نصیب جو قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا جو نصیحت نہیں مانتا تھا. اس لیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں, اگر شریعت کی بات آئے سر تسلیم کھاؤ کر, کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑی شریعت ہے. اور ایک بات بہت خوبصورت میں یہاں اپنے بزرگوں کی آپ کے سامنے رکھوں. ہم کہتے ہیں میں قادری گھرانے میں مرید ہوں, میں چشتی گھرانے میں مرید ہوں, میں نقشبندی گھرانے میں مرید ہوں, میں سہروردی گھرانے میں مرید ہوں, میں رفاعی گھرانے میں مرید ہوں, میں مداری گھرانے میں مرید ہوں. میں کہتا ہوں سارے گھرانے صلاحوں پر, لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں, کسی بھی سچے پیر سے میری بات کو جانچ کر اس کی تحقیق اور تصدیق کروا لے گا. آپ کسی بھی گھرانے میں مرید ہے, کسی گھرانے کا فیض آپ کو اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک پہلے آپ شریعت کے مرید نہ ہو جائے. سب سے پہلے ہم شریعت کے مرید ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ قادریت, چشتیت, نقشبندیت, سہروردیت, رضویت, اشرفیت, مداریت, بندہ نوازیت, کسی بھی سلسلے کا فیض ملے, سب سے پہلے شریعت کے مرید بنو. شریعت کے مرید بنو گے تو سارے سلسلوں کا فیض ملے گا. اگر شریعت سے بغاوت کرو گے کسی سلسلے کا فیض نہیں ملے گا. اس لیے پہلے شریعت کے مرید بنو, اور جو شریعت کی بات نہیں مانتا وہ اندھا اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے, قیامت کے دن اندھا اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اٹھے گا وہ ایسا لگے گا کہ نشے میں ہے,
नहीं, कोई कब्र में मैखाना थोड़ी है जो इंसान नशे से उठेगा, लेकिन कब्र से लोग ऐसे लड़खड़ा रहे होंगे, लोग लड़खड़ाते होंगे। ये हुजूर की हदीस है सब लोग। ये महशर इतना आसान नहीं, इसीलिए तो वो लोग रोते थे जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। और यहाँ जिनका इस्तिंजा दुरुस्त नहीं है, जिन्हें पानी लेने का शऊर नहीं है, वो जन्नत के ठेकेदार बन करते हैं। कब्रों से उठने का हाल भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग अंदाज से कब्रों से उठे। फौज दर फौज उठेंगे, फौजे फौज उठेंगे। अल्लाह अकबर। जब सूर फूका जाएगा एक कुदरत की तरफ से, ईरानों का सब निकलेंगे अपनी अपनी कबूर से। अल्लाह अकबर। वहुस्सिन मा फिस सुदूर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। अल्लाह फतातून अफवाजा, नशे की तरह होंगे। और कैसे उनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, वो उठना चाहेंगे गिर पड़ेंगे, चल नहीं सकेंगे। नशे की हालत में नजर आएंगे, वो नशे की हालत में नहीं होंगे। दरअसल बात कुछ और है, अभी आपको आगे समझ में। नशे की हालत में लगेंगे, खड़े होंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर पड़ेंगे, गिर पड़ेंगे। उनकी शक्ल देख के ऐसा लगेगा जैसे इन पर किसी जिन्नात का असर हो गया, लेकिन जिन्नात का असर भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे इनको किसी ने जादू कर दिया। जैसे जादू किसी पे किया जाता है तो वो कैसे लगता है, जिंदा होकर भी बिल्कुल उसका चेहरा उतरा हुआ, डरावना, सुना सुना। जैसे किसी को कब्र से निकालो तो कैसे दिखता है, कब्र के मुर्दे की तरह। अल्लाह अकबर। ऐसे सुना सुना चेहरा, उतरा उतरा चेहरा, लड़खड़ा के गिर रहा है, चल नहीं पा रहा है। और उसके बाद और एक हदीस साथ में ऐड कर लूं, उसके पेट में, पेट जो होगा उसका, वो कमरे की तरह बड़ा होगा, उसमें सांप और बिच्छू नजर आ रहे होंगे। उसके पैर और हाथ इतने छोटे छोटे और पेट मटके की तरह, पेट कमरे की तरह बड़े बड़े। और वो जब चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। जाहिर सी बात है, पेट बड़ा हो जाए तो आदमी खड़े होकर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाता। अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि इबादत मसनून तौर पे न कर सके। खुदा की दुआ की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमें आखिरी नमाज भी महबूब के तरीक पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरी नमाज भी हबीब की सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये तो दुनियावी उसूल है मेरे भाई। अगर खुद का पेट बड़ा हो जाए हलाल खा करके तो आदमी देर तक खड़े नहीं रह सकता, लेकिन मटके जैसा पेट, कमरे जैसा पेट, और उसके बाद लड़खड़ाना, नशे की कैफियत में रहना, और वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। काफिर तो चल करके जाएंगे, लेकिन ये लोग चल कर नहीं जा सकेंगे। ये इबरत है कुदरत की तरफ से, हालांकि उनको भी घसीटा जा रहा होगा, लेकिन ये इबरत है कुदरत की तरफ से। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतनी दर्दनाक सजा किसकी होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में सूद खाते थे वो अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, उनके पेट मटकों की तरह होंगे, उनके पेट कमरों की तरह होंगे। उन पर ऐसा लगेगा किसी ने जादू कर दिया, उनको ऐसा लगेगा जिन्नात का असर हो गया, ऐसा लगेगा कि आसिफ ने उनको छू लिया। मखबूतुल हवास जिसको कहते हैं, हवास काबू में नहीं होंगे। इस तरीके से वो उठेंगे। कौन? सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वाले। अल्लाह अकबर। आज देखो तो सही, अल्लाह अल्लाह, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम पे तरक्की करने के चक्कर में आज नौजवान लड़कों की तवज्जो हलाल और हराम से हट चुकी है। सूद में लोग मुब्तला हो रहे हैं। शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचना चाहेंगे, सूद का गर्द गुबार उस तक पहुंच करके रहेगा। क्रिकेट खेला जा रहा है तो सूद का चक्कर, गेम्स खेले जा रहे हैं तो सूद का चक्कर, हराम कारोबार का चक्कर। अल्लाह अकबर। जुआ को प्रमोट किया जा रहा है, सूद को प्रमोट किया जा रहा है। माल कमाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दी गई है। लेकिन कब्र में दफन होने वालों, एक दिन कब्र से उठना तो जरूर है। अल्लाह अकबर। उसी के साथ साथ अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर तीसरा गिरोह अपनी कब्र से उठेगा, और जब कब्र से उठेगा तो कैफियत क्या होगी? उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे होंगे। अल्लाह अकबर। चेहरे पर आग के शोले डाले नहीं जा रहे होंगे। उनकी जब वो कब्र से
نکلیں گے تو ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، اللہ اکبر، اور آگ کے شعلے لے کر جب وہ نکلیں گے، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو چہروں میں آگ کے شعلے لے کر قبر سے اٹھیں گے؟ ابھی جہنم کا منہ نہیں دیکھا، ابھی جہنم پر گزرے نہیں، لیکن چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے وہ قبر سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ آج یہی ہوتا ہے، اگر اللہ اکبر جوان بھائی مر جائے اور وہ مال و دولت چھوڑ کے مرے تو کبھی چچا ہڑپ لیتا ہے، کبھی بڑے ابا ہڑپ لیتا ہے، کبھی اللہ اکبر دادا ہڑپ لیتا ہے، کبھی کھانا ہڑپ لیتی ہے، کبھی ماموں ہڑپ لیتا ہے۔ سن لو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے مال کے اعتبار سے یتیموں کا مال کھانا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا مال رشتہ دار ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صادق و مصدوق غیب کا نبی آخری نبی سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ انگار جہنم کی اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یتیموں کو ان کا حق دے دو۔ یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ صرف یتیم کے رونے پہ عرش الہی کانپتا ہے۔ تو جب یتیم کی حق تلفی کی جاتی ہوگی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اس لیے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اچھا، کچھ لوگ مال کھانے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ اجتماع میں ذکر الہی کی محفل میں توبہ کر لیں گے تو ایسے پاک ہو کر گھر جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بڑی آسان کر دی توبہ بھی، بڑی سستی کر دی توبہ بھی۔ ہر چیز کی توبہ الگ الگ ہے۔ اگر اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، اجتماع میں توبہ کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے، لیکن قرضہ باقی ہے۔ اجتماع کی توبہ سے قرضہ معاف نہیں ہونے والا۔ یتیموں کا مال کھایا ہے، اجتماع کی توبہ سے یتیموں کا مال کھانا معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا حصہ لے لیا، ہڑپ کر لیا، کسی پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو اجتماع کی توبہ ہو یا درگاہ کی توبہ ہو یا عرفات کی توبہ ہو، وہ معافی نہیں ہوگی۔ عرفات کی توبہ بھی حق کے بعد معاف نہیں کرواتی جب تک کہ حقدار کو حق لوٹا نہیں دیا۔ پڑوسیوں کی زمین پہ گھستے ہو مکان بنانے کے لیے اور اس کے بعد دیتے نہیں، اب تو توبہ کر لی ہے نا، حج کر دیا۔ ہر سال بھی حج کرو جب تک زمین لوٹاؤ گے نہیں جس کی زمین پہ قبضہ کیا۔ بلکہ آگے ان کو بھی سن لے، ابھی آگے ان کا ذکر آتا ہے لیکن بات آگے تو پہلے سے غور کیجیے۔ اگر حدیث پاک کسی نے ایک بالش پہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بالش پہ کہتے ہیں، ہاتھ بھر ایک بالش، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایک بالش کسی نے کسی کی زبان، کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، ایک بالش زمین پہ قبضہ کیا، آقا ارشاد فرماتے 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر، 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکائی جائے گا۔ کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک پورے محشر کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ پہلے تو محشر ہی 50,000 سال کے برابر ہے، محشر ہی 50,000 سال کے برابر ہے، اور محشر میں گلے کے اندر 7 طبق زمین کاٹ کے ڈالی گئی ہے۔ ذرا 10 کلو کے پھول کے ہار گلے میں لٹکا کے دیکھو تب سمجھ میں آئے گا۔ جو 10 کلو پھول کے ہار 2 گھنٹے لٹکا کے پہن نہیں سکتا۔ ہم لوگ نکاح میں جاتے ہیں تو دولہا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو قابل رحم ان کی حالت نظر آتی۔ قاضی اگر لیٹ ہو جائے یہ تو بیچارے وہ سہنے کا وزن برداشت نہیں کرتے۔ بھائیوں، شادی کی خوشی میں جبکہ پورا محلہ میزبان ہے، شامیانہ پورا میزبان ہے، دلہن انتظار کر رہی ہے، جب 10 کلو پھولوں کا وزن اپنے سر میں برداشت نہیں کر سکتے تو قہار و جبار کا سامنا ہوگا۔
محشر بیان کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی ہے، اگر کسی نے کسی کا جانور چھینا ہوگا، بیل چھینا، گائے چھینی، اور اسی طریقے سے اونٹ چھینا، گھوڑا چھینا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس گھوڑے کو سر پہ لے کر کے کھڑا ہو 50,000 سال، اور وہ گھوڑا چلا بھی رہا ہو، یہ ایک گھوڑے کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا دفعہ یعنی جس نے جو چیز چھینی ہے اس کو سر پہ رکھ کے لانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کیا محشر ہے۔ دنیا میں کتنا استعمال کرو گے کسی کی چھینی ہوئی چیز کو، کسی کی چرائی ہوئی چیز کو، کسی سے ظلمت چھینی ہوئی چیز کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانے والے اپنے چہروں سے آگ، ان کے چہروں سے آگ نکل رہی ہوگی اور ان کے کانوں سے اور آنکھوں سے دھواں نکل رہا۔ یہ محشر اس طریقے سے، یہ محشر بہت آسان نہیں ہے۔ محشر امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا انداز میں کہتے یا رسول اللہ، خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب۔ یہ محشر ہے، الگ الگ شکلوں میں اٹھنے والے اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت میں کوڑی اٹھیں گے، ان کو کوڑ ہوگا، کوڑ سمجھتے ہیں یہاں سے لوگ کوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑی کہتے ہیں، کوڑ سمجھتے ہیں؟ کوڑ ایک بیماری ہے اور وہ حقیقی کوڑ ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ کوڑی لوگوں سے ایسے بچو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، ڈر کے سانپ اور شیر سے بھاگتے ہو، ایسے کوڑیوں سے بچو۔ کوڑ ایک بیماری ہے، بدترین بیماری، اور کسی کو ہو تو وہ برا نہ مانے، ہم اس کی برائی نہیں کریں، لیکن بیماری ہو گئی بڑی شیوا کو، اور کربلا میں جو تھا اس کو وہ بیماری تھی۔ اور بھی ویسے کوڑ کی بیماری بہت اچھے لوگوں کو نہیں ہوتی، عام طور پہ کوڑ کی بیماری بہت کم ہوتی ہے، بہت اچھے لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن کسی اچھے بندے کو بھی ہو جائے تو ہمیں اس کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کسی کو بھی امتحان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مگر دعا کرو، اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، حضور دعا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام، اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام ونعوذ بک من الحرام۔ حضور علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ مانگا، فرمایا اللہ میں برص سے، کوڑی سے، جذامی سے، یہ بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور سٹیائے ہوئے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ بڑھاپا جو سٹ جائے، یعنی بڑھاپا برا نہیں ہے، لیکن سٹیایا ہوا بڑھاپا، آدمی بڑھاپے میں وہاں پہنچتا ہے کہ بچوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے، تو محلہ بھی تنگ آتا ہے، لوگ بھی تنگ آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے سٹیایا اور بڑھاپا نہ دینا، اور یہ تو تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ حضور 63 سال میں بھی 35 سال کے جوان نظر آتے تھے، جو بھی حضور کو دیکھتا تھا یا شباب کہہ کر کے پکارتا تھا، ارے ان کو کیسے بڑھاپا آتا جس کے صدقے اللہ نے حوروں کو جوانی نصیب فرمائی ہے، کائنات کو شباب عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ کائنات شباب پر ہے تو رخ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے علامہ جامی کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں دلم زندہ شد از وصال محمد، اور اس سے پہلے کہتے جہاں روشن است، جہاں روشن است از جمال محمد۔ یہ جو دنیا روشن ہے نا وہ جمال مصطفیٰ کی وجہ سے روشن۔ لوگ کہتے سورج کی وجہ سے، میں نے کہا کوئی سورج سے پوچھے تو صحیح کہ سورج کہاں سے روشن ہے، تو سورج بتائے گا اگر میں چمکتا ہوں تو رخ مصطفیٰ کی خیرات سے چمکتا۔ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، بصدق و صفا گشت و بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ کائنات ان کے صدقے میں روشن ہے، کائنات کو ان کے صدقے میں روشنی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا
ایمان کہتے ہیں. اس لیے ساری ڈگریاں حاصل کرو، سب کے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، لیکن پہلے حضور سے وفا کی ڈگری حاصل. اگر یہ ڈگری ہے تو ساری ڈگریاں ہیں، اس یہ ڈگری نہیں ہے تو پھر انسان ناکام ہے، ناکارہ ہے، برباد ہے. ایمان کی ڈگری پہلی چیز ہے. اور ایمان کی ڈگری کی شان بتا دو، سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس نے رسول اللہ سے وفا کی ہوگی اس کے لیے پورا قیامت کا 50,000 سال کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. یہ حضور کی وفا کی برکت ہے، حضور کی وفا کی برکت. اس لیے ان سے وفا کرو، سارا معاملہ درست ہے. یہاں پھر کچھ لوگ ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہم وفا تو کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا وفا کی؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہیں ہے، کیا وفا؟ نعروں سے وفا کرنا اور ہے، عمل کی وفا اور ہے. ہم تو تمنا کرتے کہ حضور کے دور میں ہوتے. میں نے کہا حضور کے دور میں ہوتے، جو فجر کی نماز میں نہیں جاتا وہ احد میں کیا جاتا ہے؟ وہ جو جس دور کے جو قابل تھا اس کو اس دور میں پیدا کر دیا. کہ پہلی رات کا دولہا آواز پر جائے، حضور کی آواز پہ نہیں، حضور کے منادی کی آواز پر. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے خدا کی راہ میں حاضر ہو. یہاں سر جھکانے نہیں آتے، وہ سر کٹانے چلا. اعزاز کیا ملا کہ کسی کو علماء غسل دے، کسی کو اولیاء غسل دے، کسی کو صحابہ غسل دے. جو نبی کی محبت میں پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے آ رہا ہے اس کو معصوم فرشتے غسل دیتے نظر آتے ہیں، اور وہ غسیل الملائکہ کا لقب حاصل ہے. پوچھو علماء کرام سے، جہاں جنابت والا ہو کیا وہاں رحمت کے فرشتے آتے؟ نہیں آتے نا، فرشتے نہیں آتے جہاں جنابت ہو. لیکن یہ کیسا جنبی ہے کہ جسے فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ جہاں جنابت ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. لیکن یہ کیسا جنبی ہے، تو پتا چلا یہ جنبی ضرور ہے لیکن عشق مصطفیٰ کے جنون نے اس کو اتنا بلند کر دیا ہے جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا صلہ ہے، یہ حضور کے عشق کا. اسی لیے تو میرے امام کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. پھر پلٹ کر کہتے نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا. پھر پلٹتے کہتے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد کہا کرتے میرے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کرنا اور تیرے اللہ اکبر تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں. اب وہاں جان قربان ہو رہی ہے، 2 جہان قربان. 2 جہان میں کیا کیا آتا ہے ذرا حساب لگا. امام تو دونوں جہان قربان کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کیا کروں 2 جہان کے سوا اور بھی جہان نہیں ہے ورنہ وہ بھی قربان کر دیتا. اور یہاں ایسے وفادار ہیں جنہوں نے نیند قربان نہیں کرنا، جنہوں نے نفس قربان نہیں کرنا، یہ وفادار ہے. اقبال نے اسی پہ تو رونا رویا تھا، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود یہ حال ہے. اللہ اکبر. باطل خداؤں کے ماننے والے اپنے معبودوں کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک، خدائے وحدہ لا شریک جو معبود برحق ہے اس کے ماننے والے 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں کرتے. کیا ہو گیا؟ تو سن لو، حدیث پاک میں ہے کہ قبروں سے کچھ لوگ کوڑی اٹھیں گے، کوڑ لے کر اٹھیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے جنہوں نے قرآن پڑھ کر یاد کر کے ایک آیت بھی بھلا دی ہوگی نا تو وہ کوڑی کی شکل لے گئے. بتاؤ کتنوں کو قرآن یاد ہے، کتنا قرآن یاد رکھتے. پوری زندگی تو قل اللہ پڑھتے ہوئے ساری نمازوں میں گزارے، اس لیے کہ ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ پہنچتے ہی جمعہ میں امام صاحب قرأت کر دیتے ہیں چھٹی ہو جائے اور 2 رکعت پڑھ دیتے ہم نکل ہی جائے. غالب اور اقبال کے اشعار تو ہمیں یاد ہے لیکن اللہ کا کلام کتنا یاد ہے. لوگوں نے کس کا دیوان یاد کر لیا ہے اور خدا کا کلام یاد نہیں.
اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتا. جو یاد کر لیتے ہیں پھر وہ بھلا دیتے ہیں. جو بھلا دے گا قرآن کو وہ کوڑی کی شکل میں اٹھے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے, اب سنیے ذرا دل تھام کر. آقا علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ اب اپنی قبروں سے اٹھیں گے, شکل تو انسانوں ہی کی ہوگی. دھیان سے سنیں, شکل ان کی انسانوں کی ہوگی لیکن وہ ذرہ بے مقدار کا قد لے کر کے اٹھے. ذرہ بے مقدار مطلب یعنی جس ذرے کی کوئی مقدار ہی نہیں, اس کا کوئی یعنی کوئی قد نہیں ہوگا. دکھنے میں انسان دکھے گا لیکن ذرہ بے مقدار وہ محشر میں آئے گا اور اس کو جانور کچھ لیں گے. ذرہ بے مقدار سب ایک شکل پہ نہیں اٹھو گے, اس لیے ذرا حساب میں رکھو. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھیں گے, جانور ان کو روند رہے ہوں گے, انسان روند رہے ہوں گے, اور اتنی چھوٹی سی شکل لے کر اٹھیں گے وہ لوگ, اور پھر ان کو پکڑ کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی جیل میں جو آگ کی بنی ہوگی اس میں ڈالا جائے گا. ایک تو کوئی قد نہیں ہوگا ان کا, ذرہ بے مقدار, جانور روندے, انسان پیروں تلے کچل دے ان کو, اور پھر آخری میں جہنم کی جیل ان کا ٹھکانا. دنیا کی نہیں, جہنم کی جیل جو آگ کی بنی ہے. جیل تو ہم کہہ رہے ہیں حضور نے قید خانہ فرمایا, لیکن کبھی کبھی کتاب اور خطاب میں تھوڑا فرق کرنا پڑتا ہے تاکہ چھوٹے بچے یا دوسرے ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ بھی مجمع میں ان کو سمجھ سکتے. حضور نے قید خانہ, آگ کا قید خانہ, ذرہ بے مقدار, اتنا چھوٹا سا قد جو ذرے کا ہوتا ہے اس ذرے سے بھی کم, بے مقدار. ذرہ اور بے مقدار, ذرہ اور بے مقدار روندے جائیں گے قیامت کے دن, پیروں تلے کچلے جائیں گے, اور جہنم کے قید خانے میں جو آگ کا بنا ہے اس میں ڈالے جائیں گے. تو صحابہ کرام نے اس کی, یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تکبر اور گھمنڈی لوگ ہوں گے, جو اپنے حسن پر, اپنی دولت پر, اپنے مال پر, اپنے علم پر, اپنی ڈگریوں پر, اپنے نسب پر, اپنے حسب پر جو تکبر اور گھمنڈ کرتے ہوں گے, ایسی ذلیل شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا. اسی پر بس نہیں, تکبر کرنے والوں کس پر تکبر کرتے ہو؟ نسب پر, علم پر, ڈگریوں پر, مال پر, بچوں پر, آل پر, باپ داداؤں کی بہادری پر کیا ذلت ہوگی. اور ہم ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں کیا ہے اپنی حقیقت؟ من نطفہ, ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے, اور اس ناپاک قطرے میں جو مٹی ملائی قرآن اس کو کہتا ہے وہ مٹی بھی سڑی ہوئی تھی. تھوڑی سی دولت آتی ہے, اگر خوبصورت بائک پہ بیٹھتا انسان کو گھمنڈ کرتا. تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے, اس کے سوا کسی کو زیبا نہیں. گھمنڈ کرنے والے ذرے بے مقدار اٹھیں گے, اور نار الانیار, نار الانیار ان کی غذا ہوگی. نار الانیار مطلب سڑی ہوئی آگ اور جہنمیوں کا ابلتا ہوا پیٹ ان گھمنڈیوں کو پلایا جائے گا. تھوڑی دولت آتی ہے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے, تھوڑا مال آتا ہے تو غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانے میں بھی شرم آتی ہے, تھوڑا مال آتا ہے تو مسجدوں میں جانے شرم آتی ہے, دینداروں لوگوں سے دوستی کرنے میں شرم آتی ہے. کہ میں مالدار ہوں تو مالداروں کے ساتھ بیٹھوں گا, کیونکہ میرا معیار یہ ہے. میں پڑھا لکھا ہوں تو پڑھے لکھوں کے ساتھ بیٹھوں گا, میرا معیار یہ ہے. میں آپ کو معیار سے منع نہیں کرتا, لیکن یاد رکھنا ہمارا سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہمارا سب سے بڑا معیار ہے. مکے کے کافروں نے کہا تھا آپ تو ان لوگوں کو لے کر کے بیٹھتے ہو جن کے جبوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے, ہم ان غریبوں کے ساتھ کیا بیٹھے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو ان غریبوں کو نہیں چاہتا میں اس کو اپنی محفل میں جگہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم تھا. لیکن وہ غریب کیا تھے؟ بلال حبشی. بلال حبشی جب کہا گیا ایک مرتبہ ایک حور نے کہا میں کس کے نکاح میں رہوں گی, تو فرمایا میرے بلال کے, اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں بلال یہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں, یہ ان کے مرتبے, یہ ان کے رتبے.
یہ ان کی عظمتیں ہیں، اس لیے ایمان بڑی چیز ہے۔ تو گھمنڈی لوگوں کو نار الانیار، ایک تو ذرہ بے مقدار، نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہے، تھوڑا سا سفید چمڑی والا چہرہ مل جائے تو بڑا گھمنڈ، کسی کو نہ سلام کرنا ہے نہ عزت سے ملنا ہے، اور اس پہ تھوڑی دولت آ جائے تو پھر اور زیادہ فرعونیت ہے، پھر اس پر بڑے باپ کا بیٹا ہو تھوڑا سی تام جھام ہو تو پھر اس پر اور معذلہ فرعونی سوچ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، امام غزالی فرماتے میرے استاد کے سامنے ایک لڑکا بڑا خوبصورت تھا، اکڑ کے چل رہا تھا۔ ایک اور اضافہ کر دوں، مالدار ہے، گورا چکتا ہے، خوبصورت ہے، باپ بڑا ہے، اور ساتھ میں جم کر کے تھوڑے سے بازو بھی بنا لیے ہیں تو پھر اور گھمنڈ۔ میں کہتا ہوں دولت اللہ دے خوب دے، لیکن گھمنڈ کیوں؟ اللہ کو مت دے۔ بڑے باپ کے بیٹے ہو تو بھی شکر کرو نا، مت دے۔ اور اگر جم کر کے بازو بنائے تو تب تمہیں اور مبارکباد ہے۔ ہم تو مضبوط بازوؤں والوں کے غلام ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی کمزور بازو والا ہے ہی نہیں۔ نبی اعظم سے لے کر کے ولی اعظم تک کوئی کمزور بازو والا ہمارے علی ہے۔ ہمارے نبی کے بازو کتنے مضبوط تھے بتاؤں؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھ۔ ہمارے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں اٹھایا ہے، ہمارے نبی نے تو دونوں عالم کا بار اپنے بازوؤں پہ اٹھایا۔ نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جو جبل ابو قبیس میں کھڑا ہو کر اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے میں یہ ہے اس کی انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ انگلی ایسی ہے تو ان کا پنجہ کیسا ہوگا؟ ارے ان کا پنجہ ایسا ہے تو ان کا بازو کیسا ہوگا؟ اور جب بازو ایسا ہے تو سینہ کیسا ہوگا؟ اس سینے کو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کے بار کو سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا۔ ہمارا نبی بھی قوت والا ہے، ہمارے نبی کے اصحاب بھی قوت والے ہیں۔ اگر قوت والے نہیں ہوتے تو 313,000 کو کیوں پانی نہ پلا دیتے؟ کیا دھول چٹایا ہے 1000 کو؟ بڑے آئے تھے غرور اور گھمنڈ میں، لیکن ایسی دھول چٹائی 313 نے کہ چھکے چھڑا دیا۔ سب صحابہ قوت والے، سب اہل بیت قوت والے، اور مولا علی کو تو وہ قوت دی کہ حضور نے خود فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی پہلوان نہیں ہے۔ اور ہمارے مرشد حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ولی اس وقت تک، یعنی آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک وہ بہادر نہیں ہے۔ ولی کی ایک صفت بہادری بھی ہے، اسی لیے تو پانی بند کرنے والا پانی بند کرتا ہے، غریب نواز کانپتے نہیں ہیں، بہادری کی بیٹھے تھے، لوٹا لے کے جاؤ اور لے کر کے آ جائے، اور لے کر کے آ گئے نا۔ ہاں یہ بہادر ہوتا ہے۔ وقت کا بندہ کتنا بھی ستائے ولی بہادری کے ساتھ ہے، جو شجاع نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت بات ہے، بزدل لوگ کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ بزدل لوگ کیا ولی؟ میں تھوڑی وضاحت کر دوں ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی غوث پاک کہتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفتیں نہ ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ کا 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، وہ اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی جب تک کہ وہ 12 صفات کا جامع نہ ہو جائے اس وقت تک غوث پاک ولایت دینے والے غوث کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ صرف تسبیح پکڑنے کوئی ولی نہیں ہوتا، داڑھی کی تلاش کرا، 12 صفتیں ہونی چاہیے تب آدمی ولی ہوتا ہے۔ اب وہ 12 صفتیں کون سی؟ پہلے تو وضاحت کر دوں، چاروں خلفاء کی صفت بیان کی غوث پاک نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رافضی کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خلفاء سے چڑھتا ہے وہ ولی کیسے ہوگا؟ نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناصبی ولی ہو سکتا ہے، کیونکہ رافضیوں کی شیخین سے نہیں بنتی اور ناصبیوں کی علی مرتضیٰ سے نہیں بنتی۔ اور کیا کہا؟ جس میں خلفاء کی صفت ہوگی 2 وہ ولی ہوگا۔ پتہ چلا نہ ناصبی ولی بنے گا نہ رافضی ولی بنے گا۔ ولی کون بنے گا؟ صرف اہل
اہل سنت و جماعت. اسی لیے جتنے بڑے بڑے گنبد چمک رہے ہیں دیکھ لو, نہ ان میں کوئی ناسبی ہے نہ کوئی رافضی ہے, سب کے سب اہل سنت و جماعت کے. بغداد سے لے کر ہند تک, ہند سے لے کر سندھ تک بندہ نواز کا گنبد ہے, بولو کون؟ امام اہل سنت سنیت کی رہنمائی کر رہے ہیں. لاڈلے مشاہد کا گنبد ہے, کون ہے؟ دیکھ لیجئے. خود پہ رائچورے دیکھ لو کون ہے. اور یہ تو کرناٹک ہے. پھر اس کے بعد راجستھان آئے, اللہ اکبر, ولیوں کا ولی, سلطان الاولیاء, سید الاولیاء فی الہند, نائب نبی فی الہند, 90 لاکھ منکرین کو مومن بنانے والا, جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ جہاں یہ آواز آ رہی ہے اجمیر سے شاست حسین, بادشاہ حسین, وہی اجمیر والے نے جس کو پیر بنایا اس کا نام عثمان تھا. رافضیوں کے یہاں تو عثمان نام کا مومن نہیں ہوتا, ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی تو غریب نواز نے عثمان کو پیر بنایا تاکہ پتہ چلے ہم رافضی نہیں ہیں. عثمان کو پیر بنایا. وہ عثمان کون ہے؟ جب عثمان حروانی اتنا پاورفل ہے تو عثمان غنی کتنا پاورفل ہوگا. اسی لیے رافضی کبھی ولی نہیں ہے. یہ الگ عنوان ہے. ہمارا اجتماع بھی اس عنوان کا مکمل نہیں تھا. میرا وہ عنوان ہے, بات آئی تمہیں تو 12 صفتیں, دو صفتوں کا مظہر ہوتا ہے. اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ستاری اور غفاری کا مظہر ہوتا ہے. 2 صفت. رسول اللہ کی 2 صفتیں, رسول اللہ کی 2 صفتیں, رفیق اور شفیق ہوتا ہے. صدیق اکبر کی 2 صفتیں, صادق اور مصدق ہوتا ہے. فاروق اعظم کی 2 صفتیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر, مشکل ہو گیا نا, آسان, نیکی کا حکم دیتا ہے, بری باتوں سے منع کرتا ہے. عثمان غنی کی 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے, وہ رات کا عبادت گزار ہوتا ہے اور دن کا سخاوت کرنے والا ہوتا ہے. اور مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, یعنی وہ اللہ کا ولی بھی علم والا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہادر بھی ہوتا ہے. وہ بہادر بھی ہوتا ہے. آپ پتہ چلا ولی بہادر ہوتا ہے. تو یہ میں نے اتنی بات پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا. تو بہت بات فرماتے بزدل کوئی ولی نہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, بات ختم کروں, میرا وقت ہو گیا. توجہ. امام غزالی کے استاد کے سامنے ایک خوبصورت لڑکا مضبوط بازو والا اکڑ کے چل رہا تھا. اکڑ کے نہیں چلنا, قرآن نے منع کیا. اللہ پاک فرماتا ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چل, زمین پہ اکڑ کے, زمین کو چھیر نہیں ڈالتا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے نہ چل. اکڑنا اللہ کو پسند ہے. جو اکڑتا ہے وہ جلدی اکھڑتا ہے. ہاں یاد رکھیں, ہر گناہ, ہر جرم و گناہ کرواتا ہے, گناہ تک لے جاتا ہے. تکبر کفر تک لے جاتے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تکبر کے اور کافروں سے اللہ کی پناہ. تکبر نہ. اچھا ایک بات اور بھی تکبر کے بارے میں بتا دوں. کچھ لوگ زمین پہ بیٹھنے کو عاجزی سمجھتے ہیں. ایک بات, تکبر اور عاجزی کو سمجھتے ہیں. علامہ شرف الدین یحییٰ ملیری فرماتے ہیں کہ تیری عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تیرے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. تکبر کی نشانی کیا ہے کہ آپ پوری دنیا سے اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور صرف ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے تو اب بھی تیرے دل میں تکبر ہو. اور ہم تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہیں. تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیے تو بار بار اپنے کپڑے ہی دیکھتے ہیں, بھیا یہ اترنے والا ہے. حضرت کافی سید کافی مراد آبادی کہتے تھے اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خواب کی کفن رہ جائے. کس پہ اترا رہے, بلڈنگوں پہ 2 گز زمین میں پڑے رہے, کس پہ اترا رہے. بہرحال بات ختم کر رہا ہوں, ٹائم بالکل مکمل ہو چکا. حالانکہ مجھے کسی نے کہا نہیں, لیکن بہرحال یہ چٹھی اعلان کے لیے آئی ہے, ٹائم کے لیے نہیں آئی. آپ بدگمان نہ سمجھیں, ہمیں خود اپنی اوقات کا احساس ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں کریں. ہم میرے استاد نے مجھے کہا, ہمارے امیر ہمارے قائد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا اس وقت تو گفتگو ختم کر دینا اس سے پہلے کہ لوگ کہے ختم کر دو. بہترین موت وہ ہے کہ لوگ چاہیں کہ ابھی زندہ رہے اور مر جائیں, یہ موت بہتر ہے. یہ اجے نہیں کہ لوگ تمنا کریں کہ بھائی سب جاتے ہیں یہ کیوں رہے, ایسی موت ہے. اسی لیے دعا بھی یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رہے, اور جب موت بہتر ہے تو موت. اس لیے تو جب تک بیٹھنا بہتر ہے بس بیٹھے ہیں, جب جانا بہتر ہوگا تو رخصت ہو جائیں گے. سن لے 2 منٹ کے اندر. امام غزالی کے استاد کے سامنے وہ اکڑ کے چل رہے. غزالی سرکار کے استاد نے کہا وہ اکڑ مت, گھمنڈ مت کر, تکبر مت کر.
تو اس نے پلٹ کر کے اب نصیحت ماننے کے لیے پلٹ کر, آپ مجھے جانتے ہیں کہ کون؟ غزالی کے استاد نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں بیٹا کون تھا. کون ہو بتایا میں کون ہوں. فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے, بس اتنا ہی ہے, تو اس سے زیادہ کچھ. بس ہم بھی وہی, اگر یار کو راضی کر لیا تو فرشتوں سے بہتر ہو, اور اس کو نہ منا سکے تو قبر کی سڑی ہوئی مٹی. بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. یہ ابھی اور نشانیاں بچی ہوئی ہیں کہ قبر سے کون کی شکل سے اٹھے گا. اگر ہبلی والوں نے اجازت دی تو میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا. یہ پھر کسی موقع کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم قبر سے اٹھیں تو حضور کی غلامی کے ساتھ. حضرت بیگم شاہ وارسی نے کہا تھا خدایا حشر میں اس لباس میں اٹھوں, ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسو, اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب وہ پیش خدا اور میں روبرو میں رسو. اللہ کے حضور سے وفا کر لو. دو چیزیں سن لو جنت میں جانے کا عمل. نمبر ایک تو نماز کی پابندی کرے, آقا نے فرمایا اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا. اور دوسری چیز جو تمہیں جوڑے, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ, جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. یہ تین صفت پیدا کر لو, اس پر بھی جنت کی بشارت دی. جو توڑے اس کو جوڑو, جو محروم کرے اس کو عطا کرو, جو دور بھاگے اس کے قریب جاؤ. آسان ہے تین جملے لیکن عمل کرنا بڑا ٹف ہے. لیکن اگر کر لو, اس میں صرف نفس کو کچلنا پڑتا ہے, بس انا کو فنا کرنا پڑتا ہے, بڑی برکتیں ہیں. الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلبرگہ شریف میں سنی دعوت اسلامی کا کام تقریباً کم و بیش 3 دہائیوں سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی روحانی سرپرستی کے تحت ہو. ماشاءاللہ مرکز بھی بن گیا, سنی دعوت اسلامی کا اسکول بھی بن گیا, لڑکوں کا مدرسہ لڑکیوں کا مدرسہ بھی ماشاءاللہ بن گیا, اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کا مدرسہ کل بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ بچیاں کل ان کی رضا پوشی ہوئی, عالمہ بنی, قاریہ بنی, اور بھی تفصیلات آپ سنے ہوں گے, سنتے رہتے ہیں. تو مدرسہ ام الخیر للبنات